بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں جو نظام عدل ہے وہ انتہائی بدبودار ہے۔ 2012 میں ایک نوجوان کو قتل کیا جاتا ہے جس کا نام شاہ زیب تھا، اور وہ اپنی بہن کی شادی سے واپس آ رہا تھا۔ معمولی تلخ کلامی ہوئی کچھ غنوں کے ساتھ، کچھ بدگماشوں کے ساتھ، اور کچھ طاقت کے نشے میں دھت فرعونوں کے ساتھ، جس پہ اس نوجوان لڑکے کو گولیاں مار کے موقع پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ قتل کرنے والے اپنی فرعونیت میں مست تھے، ان کو پتہ تھا کہ ہمیں اس ملک کا قانون کچھ نہیں کہہ سکتا ہے، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ جب ان کو ہتھکڑیاں لگی، جب وہ جیل گئے، میڈیا کے اوپر جب ان کی خبریں آئیں تو اس کے بعد وہ جیل گئے، تو پیشی پر جب آئے تو انہوں نے وکٹری کا نشان بنایا۔ وکٹری کا نشان بنانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جو کرنا ہے کر لو۔ اور جو ان کا لائف سٹائل تھا جیل کے اندر، وہ بھی کئی دفعہ میڈیا پر خبریں چلیں کہ وہ عالیشان زندگی اندر جیل میں گزار رہے ہیں، ان کو ٹیلی ویژن، فریج، ہر چیز، ہر سہولت میسر تھی۔ یہ بنانا ریپبلک آف پاکستان ہے۔ یہاں پر انصاف صرف اور صرف امیر کو ملتا ہے، غریب کے لیے کوئی انصاف نہیں۔ اس کا جوان بیٹا مارا جائے، اس کی بیٹی اٹھا کے لے جائیں، کوئی انصاف کا تصور ہی نہیں ہے غریب کے لیے۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ یہ وڈیروں کے لیے انصاف ہے، سرمایہ دار ہیں جو ان کے لیے انصاف ہے، جو سیاستدان ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں، ان کے لیے انصاف ہے، لیکن ریاست کے باشندوں کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے۔ 2012 کا مشہور کیس شاہ زیب کو قتل کرنے والا شارخ جتوئی اپنے 3-4 ساتھیوں کے ساتھ آج باعزت طور پہ بری ہو گیا ہے۔ اس ملک کے نظام عدل کو اس نے ٹھینگا دکھا دیا ہے، اور 24 کروڑ عوام کے منہ پہ اس نے تماچا مارا ہے کہ ہم لوگ آپ کو کچلیں گے، آپ لوگ بھیڑ بکریاں ہو، ہم لوگ آپ کو بھیڑ بکریوں سے بھی پرے سمجھتے ہیں۔ یہی اگر کسی دوسری ریاست، کسی دوسرے ملک میں ہوتا تو دوسرے دن اس شخص کو انہوں نے بیچ بازار میں ٹانگنا تھا، لٹکانا تھا، اور اس کو عبرت کا نشانہ بنانا تھا کہ تم نے کیسے ایک جوان بیٹے کو اس کی ماں سے دور کر دیا۔ آج اس کی ماں سے جا کے پوچھیں کہ مجھے بتائیں آپ کہ آپ کا جوان بیٹا آپ سے چلا گیا ہے، چھین لیا گیا ہے، آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ تو یہ ہمارے ملک کا نظام عدل ہے، بدبودار ترین۔ دوسری طرف یہی نظام ہے جو سرمایہ داران ہیں، جو یہ پارلیمنٹیرین ہیں، جو شہزادے ہیں، یہ ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں۔ اب آپ کو میں ایک واضح مثال دیتا ہوں کہ پاکستان میں وزیر خارجہ جس شخص کو لگایا گیا، اس کی تعلیمی قابلیت کتنی ہے اور اس کا ایکسپیرینس کتنا ہے وزیر خارجہ کے عہدے کے لیے، یا پھر اس کو یہ عہدہ صرف اور صرف بندر بانٹ میں مل گیا ہے۔ اور اسی کے برعکس جو انڈیا میں تعینات ہے وزیر خارجہ، اس کی تعلیمی قابلیت کتنی ہے، اس کا ایکسپیرینس کتنا ہے۔ تو یہ بھارت جس کو ہم لوگ اپنا دشمن ملک سمجھتے ہیں، اس میں بھی جمہوریت ہے۔ 76 سال ہو گئے ہیں ان کو بھی آزادی لیے ہوئے، 76 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بھی آزادی لیے ہوئے۔ دونوں ملک ایک ساتھ آزاد ہوئے تھے، صرف ایک دن کا فرق تھا، لیکن آج بھارت ہم سے کئی گنا آگے نکل چکا ہے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی ہم سے آگے ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر جو ان کی معیشت ہے وہ بھی کافی تکڑی ہو چکی ہے۔ اس کے برعکس پاکستان میں جو شہزادہ سسٹم آیا ہے، اس شہزادے سسٹم نے پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کی ہیں۔ اس بدبودار ترین نظام نے عام آدمی، عام شہری کو نوچ کے کھایا ہے۔ یہ کچھ فیکٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں کیا ہو